مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ سوال یہ کیا گیا ہے، کیا چونڈا ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ چونڈا ایسا نہ ڈالیں جیسے اونٹ کا کوہان ہوا کرتا ہے۔ اونٹ کا کوہان کی طرح چونڈا ڈالنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اس طرح کا چونڈا علامات قیامت میں سے ہے، اس لیے چونڈا ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اونٹ کی طرح جس طرح سوامی لوگ چونڈا ڈالتے ہیں سر کے اوپر، بالکل چوٹی پر، تالو پر، اس طریقے سے چونڈا نہ ڈالیں۔ ہاں، پیچھے کے حصے میں چونڈا آ گیا یا چونڈا گدی کے حصے میں آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونڈا ڈال سکتے ہیں۔ بلکہ بال اگر کسی کے لمبے ہوں، اوڑھنی کے باہر نظر آتے ہوں، ایسے موقع پر چونڈا ڈال کر ہی نماز پڑھنا بہتر ہے، تاکہ بال برقعے کے باہر، اوڑھنی کے باہر، نماز کی اوڑھنی کے باہر نظر نہ آئے، اس لیے کہ بالوں کا بھی پردہ ہے۔ ارے نماز میں بھی بالوں کا پردہ کرنا ہے، نماز کے باہر بھی بالوں کا پردہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے بال اتنے لمبے ہوں کہ وہ اوڑھنی کے باہر نظر آتے ہوں تو ایسے موقع پر اسے چونڈا ڈال کر اندر کر لیں، تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں، اگر کسی کو قرض دے کر ہیں تو اس مال پر زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے دو شرط ہے، ایک ملکیت کا ہونا، نمبر دو قبضے کا ہونا۔ ملکیت بھی 1 سال ہو، قبضہ بھی 1 سال ہو۔ بعض مرتبہ ملکیت ہماری رہتی ہے، قبضہ نہیں رہتا، کوئی بات نہیں، تب بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بشرطے کہ جب تک وہ پیسہ نہ آئے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، آنا یقینی ہے، زکوٰۃ دے دو۔ اگر آپ کا پیسہ جو قرض میں آپ نے عطا فرمایا اس کا آنا یقینی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دے دیجئے۔ اگر شک ہے، جب تک وہ پیسہ نہ آئے آپ زکوٰۃ نہ دیں، جو آ جائیں تو جتنے سال پچھلے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی وہ آپ دے دیں۔ ہاں، احتیاطاً اگر کوئی آئیں یا نہ آئیں دینا چاہتا ہے، اس نیت کے ساتھ یا اللہ یہ زکوٰۃ دینے کی برکت سے کم از کم وہ پیسہ جو اس کے ذمے آنے کا تھا وہ آنے کی یا اللہ سہولت پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ اس کے لیے راستے ہموار پر فرما، یہ کہہ کر اگر کوئی آنے کے جو پیسے آنے کے ہیں اس کے انتظار میں رہے، دعا میں رہے، اللہ تعالیٰ سے امید میں رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ اگر آپ کے قبضے میں بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ان حالات کو ہٹا کر، رکاوٹوں کو ہٹا کر پیسے آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، اس نیت سے اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ پیسہ واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ گھر کے مرد حضرات کام کے لیے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی چیز لانا ہوتا ہے تو مجھے ہی دکان جانا پڑتا ہے، تو کیا ضرورت پر دکان کو جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر گھر میں بچے نہ ہوں، بچے ہیں تو بچوں کے ذریعے سے، پڑوس ہیں تو پڑوس کے ذریعے سے، اگر کام والی ہے تو کام والی کے ذریعے سے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بازار جانے سے روکے۔ جیسے میں نے بات بتائی، اسی میں یہ بھی بات ہے کہ جو دنیا کے بازار کو جانے کے عادی ہو جائے وہ آخرت یعنی جنت کے بازار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے شروع میں یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی دنیا کے بازار کے جانے کے عادی بن جائیں تو وہ جنت کے بازار سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم دنیا کے بازار میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک احتیاط، ہاں بدرجے مجبوری، ایسی مجبوری ہو گئی تو محرم کے ساتھ آپ جائیں،
محرم آپ کا بیٹا بھی ہیں، آپ کے شوہر بھی ہیں، آپ جائیں تاکہ فتنے سے آپ محفوظ رہیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ اشد ضرورت ہو گئی ہے تو الضروریات تبیح المحظورات، اشد ضرورت پر آپ کو اجازت مل سکتی ہے، بشرطے کہ یہ دونوں شکلوں کی کوئی گنجائش آپ کے اندر نہ رہے اور آپ کے گھر میں نہ رہے، تب جا کر دیگر شکلیں اختیار کر سکتے۔ ایک اگلا سوال ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، تو اس کو جمعرات کے مغرب سے ہی پڑھ لینا ٹھیک ہے یا جمعے کا دن ہی میں پڑھیں؟ دیکھیے، اس میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حیثیت دی تھی۔ تو حضرت نے اپنے زمانے میں بڑے ایری چوٹی کے زور پر یہ بات بتایا کرتے تھے، جو بھی فضیلت کے دن ہیں وہ دن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بڑا کر دیا، دیگر تمام دن وہ بڑے مختصر ہیں، غروب سے لے کر غروب تک، لیکن جمعے کا دن جو فضیلت کا دن ہے وہ غروب سے لے کر ہفتے کے دن طلوع فجر صبح صادق تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی سورہ کہف نہ پڑھا ہوا ہو تو ایسے موقع پر اس بندے کو اس بات کی اجازت ہے وہ جمعرات کے دن مغرب سے لے کر ہفتے کے دن صبح صادق تک پڑھ لے سکتا ہے۔ لیکن افضل وقت کون سا؟ افضل وقت یہ ہے کہ جمعے کا دن، جیسے اب ہم لوگ چل رہے ہیں، جمعے کے فجر سے لے کر جمعے کے مغرب تک، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جمعے کے صبح سے لے کر جمعے کے مغرب تک جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تو وہ احباب ان اوقات میں پڑھ لیا کریں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بالفرض ان دنوں میں ان اوقات میں پڑھ نہیں سکے تو ایسے موقع پر وہ لوگوں کی اس بات کی اجازت ہے، چلو ابھی جمعے کے دن مغرب کے بعد ہی صحیح پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تہجد میں پڑھ لیا کرو، تاکہ آپ کو اس کا اجر مل جائے اور اس کی فضیلت مل جائے۔ یہ آ کر اگر بالفرض چھوڑ دیے تو پڑھ لیں، اس کی اجازت کا، رخصت کا وقت ہوگا اور یہ عزیمت کا وقت ہوگا۔ جمعے کے دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پڑھنا عظمت والا وقت ہوگا، اور وہ جو وقت ہے مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کا جو وقت بتایا گیا وہ آ کر رخصت کا وقت ہوگا۔ تو عزیمت پر پہلے عمل کریں، رخصت اگر عزیمت پر عمل نہیں کر سکے کسی وجہ سے تب جا کر رخصت پر عمل کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت انفسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔